محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مسند احمد کہ جدوں بھی کوئی مجلس لگ دی تو نبی پاک دے صحابہ نبی دے قریب ہو کے سن دے۔ میں ان ویکھنا چاہنا تھانوں میں آخدا بھی نہیں، کیونکہ تسی میرے نالوں سیانے بھی زیادہ ہو، پڑھے لکھے بھی زیادہ ہو، ویسے بھی مسافر بندے دی کی ویلیو ہے اینا ایڈے چودھریاں لوگاں چ۔ اکاڑا کتھے ہے تو تھوڑا اے وریام پنڈ کتھے ہے؟ جے مہمان دی قدر کرنی نے نا، تو جو مہمان حدیث نے مطابق آخرے ان تے عمل کرو، سارے اٹھو تے 2-4 قدم اگے آ جاؤ سٹیج دے قریب اللہ کے لیے۔ ان کون اللہ نو مندہ ہے یا کون نہیں مندہ ان دا بھی پتہ چل جاسی، کنوں نبی دی حدیث نہ محبت ہے کنوں نہیں۔ جڑے چوکڑی مار کے بیٹھے رہے ہلے نہ، ان دا مطلب ہے انہوں نے پیار حدیث نہ نہیں سی تاں زد کر گئے۔ آجو آگا، میرے ہاتھ سے کوئی بلہ ہے جنہ تو نو درہ مار لینیاں۔ اجے ایک نکر نہیں اٹھی، وہ ڈاٹھیاں دی نکر ہونی این بیٹھین کہ جی میں نعوذ باللہ نبینہ جڑا مولوی 24 گھنٹے گوشت کھاوے بکرے دا نبینہ ہو سکتا۔ سارے اٹھ کے آؤ، جے نہیں اٹھ کے آندے تو میں آ جانا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے آئے تنبوہ دی چھاند تلے کافی بھاری تعداد دے اندر لوگوں نو جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، میرے تو پہلے عالم با عمل چنگا چنگا تسی بھی نہیں ٹر دیا ہو۔ اللہ جڑا ہے نا، اللہ بندیاں نو آپ پہ سمجھا دیندہ ہے تسی نہیں نہ ٹر دے، جڑے نہیں نہ اٹھے ہون تھانے بھی ٹھکڑی ہے۔ پیارے بھائیو، میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے اصلاح معاشرہ۔ میں اکثر ہی انجی بات کرنا کیونکہ سنیاں وابیاں دے خلاف تو میں نے تقریر کدی آئی نہیں، کوئی پریشان میری تقریر تو ہوندہ ہی نہیں۔ میں نے تو یا قرآن امدہ یا حدیث امدی ہے، تے معاشرے دی اصلاح واسطے اللہ نے شاید میں نے چنے ہویا۔ جڑا وڈا جلسہ ہوئے
جلسے دے اندر لازمی اصلاح معاشرہ تے کوئی نہ کوئی تقریر ہونی چاہیے، کیونکہ اتنے بندے روز روز کسی جگہ تے اکٹھے ہونے نہیں، تو دعوت کیویں دے گا کوئی۔ میرا جو آج دا درس ہے اس پر وقار مجلس دے اندر اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا جو پروگرام ہو رہا ہے، بہت ہی شاندار، بڑا پیارا، بڑا پر تاثیر اور بڑا پر وقار پروگرام ہو رہا ہے۔ جڑے لوگ کرسیاں تے بیٹھن انہاں دا منہ اگر میرے لئے ہوندا نا تو زیادہ توجہ ہو جانی گئی۔ کرسیاں تسی اس طرح رکھ چھڑیاں کہ مولوی بھی ویکھ رہا کعبے نوں تے وہ بھی ویکھ رہا کعبے نوں، جتنا تے توجہ مولوی دے منہ تے نہ ہوئے وہ تو پھر گل توجہ نہ نہیں رانی۔ چلو بہرحال پیارے بھائیو، میں جو بیان کرنا چاہنا اصلاح معاشرہ واسطے وہ ہے کہ دل کیسا ہونا چاہیے۔ اے دل صحیح نہیں، مسلمان دا قاتل ہے۔ اے دل دی خرابی ہے کہ بین برا دے بوے تو جدا ہے۔ اے دل دا مسئلہ ہے کہ بھائی اپنی بہن نو ساری عمر ویکھدا نہیں۔ اے دل دا مسئلہ ہے۔ آج برادری تو دور ہے، بہن تو دور ہے، باپ بیٹے تو دور ہے، بیٹا باپ تو دور ہے۔ اگر پاکستان دے دل اکٹھے ہو گئے تو کدی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہونا ہی نہیں۔ پاکستان دا استحکام دل دا مسئلہ بھی ہے۔ جدو ہر بندہ آکھے گا میرے باپ دے خون دے نال اے پاکستان دا مکان تمغیر ہویا سی، میرے باپ دیاں ہڈیاں دا جو خون نکلے ان دے نال اے گارا بنیا سی، تے میں آج اپنے دل دے اندر گڑبڑ کر کے پاکستان دے امن و تباہ کرنا، اللہ دی قسم دل دی خرابی ہے۔ اگر دل ٹھیک کر لو تیری ساری زندگی دنیا دا شیڈول ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر دل غلط ہے تیری زندگی دا شیڈول غلط چلے گا۔ پیارے بھائیو، دنیا دے اندر اس وقت 210 ملک ہے، اور 10 ملکوں دے اندر کتنے ملک اور کتنے لوگ ہیں، اور کتنے ضلع ہیں، کنیاں تحصیل ہیں، کتنے پنڈ ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے۔ ہر شے بہت زیادہ ہے، غریب بہت زیادہ ہے، امیر بھی بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے بھی بہت زیادہ ہیں، ان پڑھ بھی بہت زیادہ ہیں، کالے بھی بہت زیادہ ہیں، گورے بھی بہت زیادہ ہیں، عربی بھی بہت زیادہ ہیں، اجمی بھی بہت زیادہ ہیں، نیک لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، برے بھی بہت زیادہ ہیں، مسلم بھی بہت زیادہ ہیں، کافر بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن 210 ملکوں دے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن دل بہت زیادہ نہیں۔ دل صرف 3 ہیں۔ کنے دل ہیں؟ بولو، دل کنے ہیں؟ 3 دل، اور انہاں 3 دلوں دا ذکر قرآن میں۔ کافر دل، گنہگار دل اور مومن دل۔ اللہ کرے تیرا دل مومن ہو جائے یا گنہگار ہو جائے، کافر دل نہ بنے۔ پیارے بھائیو، اللہ جدو سمانا تو بندیاں تے نظر ماردا ہے، اللہ گورے لوگاں نو نہیں ویندا، اللہ کالیاں نو نہیں ویندا، اللہ عربیاں نو نہیں ویندا، اللہ اجمیاں نو نہیں ویندا، اللہ سنیاں نو نہیں ویندا، اللہ وہابیاں نو نہیں ویندا۔ اللہ ویندا ہے تے مسلماناں دے دل ویندے، اندا دل ٹھیک ہے یا دل غلط ہے۔ پیارے دوستو، میں انشاءاللہ دل سے بات کراں گا۔ دل کتنے اور دلوں نو سختی تو بچاویا ہے۔ 3 چیزاں دساں گا جن دے نال دل سخت ہوندا ہے، تاکہ او 3 چیزاں تو بچ جاؤ اور دل نرم کر لو۔ نرم دل جنت دا سبب ہے، سخت دل جہنم دا داخلہ ہے۔ اے 9 چیزاں ہون گیاں دل تے انشاءاللہ دس کے
اجازت چاہاں گا اور لمبی تقریر کرا یا اختصار نہ کوئی بھی نہیں بولیا نا اندہ مطلب ہے نماز تھوڑی جی لیٹ پڑھ لیسا دو اکٹھیاں پڑھ لیسا اکٹھیاں جائز ہوں دیاں پیارے بھائیو بڑی توجہ نال پہلا دل ہے کافر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب بڑے بڑے نبی آئے اللہ نے کسے نو حبیب اللہ نے کیا کسے نو اللہ نے خلیل اللہ بنایا کسے نو اللہ نے کلیم اللہ بنایا کسے نو اللہ نے روح اللہ بنایا کسے نو اللہ نے اور روح اللہ بنایا کلیم اللہ بنایا جدو تیرے تے میرے سونے نبی دیواری آئی امام کائنات دیواری آئی والی بطحا دیواری آئی شمس الزحا دیواری آئی عبداللہ دے چند دیواری آئی شیمہ دے ویر دیواری آئی بدر منیر دیواری آئی سراج منیر دیواری آئی ساری کائنات دے پیر دیواری آئی میرے سونے نبی کریم دیواری آئی تے میرا اللہ کی فرما رہے ہے اے میرا سونا تو دا میرا حبیب اللہ بن کے آیا ہے او میرے حبیب یا رب جلیل کیا ڈرے فرمایا ڈرے یہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کافر دلانو ڈراؤ تے بھامیں نہ ڈراؤ انہا مومن بڑھنا کوئی نہیں کیونکہ انہا دے دلان تے میں اللہ دی ناراضگی دی مہر لگ گئی ہے یہی وجہ ہے میرے نبی تو زیادہ پیارا دنیا جو خطیب نہیں آیا میرے نبی تو زیادہ مٹھا عالم نہیں کوئی آیا میرے نبی دے یعنی لعاب دے اندر اتنی تصویر ہے 100 کوڑے خون دے اندر میرا نبی اپنی لب پا دے وے تے کوڑے خون بھی مٹھے ہو جان زہرہ دے سپاں دیاں زہرہ مک جان اتنا مٹھاس میرے نبی پاک نو اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنا تے دم تھل دے علاقے دے لوگاں دا شہر دا ڈرام بھی مٹھا نہیں ہے جتنا میرے سونے نبی دا ایک ایک جملہ مٹھا ہے پیارے نبی دے ورگے اخلاق والا دنیا جو کوئی اخلاق والا نہیں اور اتنا حوصلے والا ایک خطیب اعظم ہے کہ جدو نبی پاک دعویٰ دے اندر مکہ دے اندر لوگاں نے منیا بھی نہیں بلکہ کی کیتا ہے مائی سمیہ نو لے آگے اٹھانا بان کے ٹکڑے کر چھڑے پر میرے نبی نے حوصلے دا اظہار کیتا ہے کہ پیارے نبی نے کسے دا ٹکڑا کیتا نہیں ہے بلال حبشی نو تتیاں کولیاں تے لٹایا گیا پر میرے نبی نے کسے نو تتے کوڑے تے لٹایا نہیں ہے اور میرے نبی دے اتے گندیاں اوجریاں پائیاں گئیاں پر میرے نبی نے کسے اچھے اوجری پائی نہیں ہے اور میرے دوستو پیارے نبی نو تیفیاں نے وار چڑھیا اتنا مارے ہے کہ ساری عمر میرا نبی اس تکلیف نو یاد کردہ رہا اور میرے دوستو گل کیے حوصلہ بھی با کمال ہے اخلاق بھی با کمال ہے پیار بھی با کمال ہے خطیب بھی با کمال ہے شان بھی با کمال ہے گل کیے 13 سال میرا نبی سمجھاندہ رہا 13 سال دا نتیجہ اے نکلیا کہ صرف 75 مسلمان ہوئے وہ بھی سارے مکے دے شہری نہیں ہیں کوئی فارس تو آیا کوئی حبشے تو آیا کوئی روم تو آیا کوئی بارلے علاقہ دے پنڈے چو آیا گل کیے گل یہ کافر دل اتنا سخت دل ہوندہ ہے کہ اندہ علاج نہیں ہو سکتا لا علاج دل ہے اور میرے دوستو میرے بھائیو گنہگار دل ایک ایسا دل ہے جندہ علاج قرآن میں تے حدیث میں اور مومن دل ایک ایسا دل ہے جنہوں کسے علاج دی ضرورت نہیں اللہ اکبر ذرا سبحان اللہ پڑھ لو اللہ دی قسم ہے دوسرا دل بیان
کرنا چاہنا. دوسرا دل ہے گنہگار, وہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر آندا ہے. میں قرآن پڑھ پڑھ کے دلوں دا تعارف کرواواں گا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. پیارے دوستو میرے بھائیو, اللہ دا قرآن آخر ہے مومن دل اتنا پیارا دل ہوندہ ہے, اور گنہگار دل اتنا پیارا دل ہوندہ ہے. ان دیاں دو خوبیاں قرآن بیان کردہ ہے. ایک خوبی ہے کہ دل گنہگار گناہ دے ارادے نہ نکلیا بھی نہیں, گناہ کرنا چاہتا بھی نہیں, تے گناہ تو بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن گناہ ہو گیا, گناہ دے ارادے نہ نکلیا بھی نہیں, گناہ کرنا چاہتا بھی نہیں, لیکن گناہ پھر بھی ہو گیا. تو جدو گناہ ہو جاندہ ہے پھر لوگوں نو دسدا نہیں ہے, اندر کھانے ہی سڑدا جا رہا ہے, اندر کھانے ہی بھجدا جا رہا ہے, اندر اندر ہی جلدا جا رہا ہے, اندر اندر ہی رب تو ڈردا جا رہا ہے, اندر اندر ہی روئی جا رہا ہے, اندر اندر ہی پریشان ہوئی جا رہا ہے. اللہ من اکرہا, پریشان ہی پریشان ہے, چہرہ مرجھا گیا ہے, خوشیاں ختم ہو گئیاں, اور اللہ تو معافیاں منگدا پھردا ہے, اللہ تو ڈردا پھردا ہے. او میرے دوستو میرے بھائیو, گنہگار دل دی یہی خوبی ہے وڈی, ان دا علاج تاں جلدی ہو جاندہ ہے جدو گناہ ہو گیا ہے. پھر سچے دل نہ تاواں کر لوے تو پھر اس گنہگار دل دا اللہ علاج کر دیندہ ہے. میرے دوستو میرے بھائیو, پریشان ہے گناہ کر کے, اللہ تو ڈردہ پھردہ ہے. جیڑا دل گناہ کر کے ڈردہ ہی نہیں, پریشان ہوندہ ہی نہیں, دل گھبراندہ ہی نہیں, بلکہ خوش ہو رہا ہے, گناہ تے گناہ کیتی جا رہا ہے, ڈردہ نہیں ہے. اللہ دی قسم, جیڑا گناہ کر کے ڈرے نا, پریشان ہوئے نا, خدا دا خوف کھاوے نا, او کدی بھی گناہ چھڑے گا نہیں. گناہ اوہی چھڑے گا جڑا گناہ کر کے پریشان ہوئے گا. تے گنہگار دل دی خوبی قرآن پہلی بیان کر دے, اللہ من اکرہا, پریشان ہو گیا. اگلی خوبی قرآن کریم میں جو گنہگار دل دی دسی ہے او کی ہے, مطمئن دل. گنہگار مطمئن دل کندے تے ہوندہ ہے, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. سبحان اللہ نہیں ہو رہی کی گل ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, تھوڑے رواج کوئی نہیں. اچھی بولو سبحان اللہ, اور اچھی بولو. کئی گھنٹے دا سفر مینوں پہ ہے, تھکنا تے میں, ہون بھی لمبا سفر کرنا ہے, آج دا نہیں. کئی سال تو سفر آ رہے ہیں, تھکنا تے میں, تھک تسی گئے. اور نازک مسلمانوں, گاج کے آنکھو سبحان اللہ, ہاتھ کھڑا کر کے آنکھ سبحان اللہ. پیارے دوستو بھائیو, گنہگار دل مطمئن کندتے ہیں, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. ایمان تے دل مطمئن ہے. ایمان کنوں کیا جاندہ ہے, نیک عمل نو. نیک عمل کیڑا ہوندہ ہے, جیڑے عمل تے میرے جج محمد پاک دی مہر ہوے, سنت مطابق نماز پڑھدا ہے, دل مطمئن ہے. قرآن پڑھدا ہے, دل مطمئن ہے. حج کردا ہے, دل مطمئن ہے. عمرہ کردا ہے, دل مطمئن ہے. او کوئی گناہ ہو گیا ہے تے دل پریشان ہے. آج گنہگار بندے دا دل جو قرآن بیان کردا ہے, سبحان اللہ. تیسرا دل مومن, ایڈوانس سبحان اللہ چاہی دیئے, ایڈوانس اچھی چاہی دیئے, ہوڑی نہیں چاہی دی. مہمان دی عزت کران والا بندہ نا اللہ نو راضی کردہ ہے. اچھی بولو مہمان ہے, ہوڑی سبحان اللہ نا راضی نہیں ہوندہ. اچھی نعرہ
تکبیر بھئی گل تے ہن تکبیر دی ہے تے اجے بھی ماڑی اللہ اکبر نعرہ تکبیر رہبر و رہنما نہیں ہون تقریر نہیں جو نظر ہونی جنہ چر تک تاڑی آواز نہ نکلے گی رہبر و رہنما تانوں شاید پتہ نہیں قاری صاحب جس طرح گڈیاں دا بھی کوئی ہوندا ہے نا گڈیاں دے وچ تیل پائیے تے گڈی چلدی ہے گڈی دے وچ پٹرول پائیے تے گڈی چلدی ہے قاری یاسین بلوچ دی جیڑی گڈی ہے نا تقریر دی وہ سبحان اللہ نہ چلدی ہے اگر تسی سبحان اللہ نہیں کہو گے تے تقریر جڑی ہے نا رستے دے وچ ہی ٹھوس ہو جائے گی نعرہ تکبیر رہبر رہنما قاری محمد یاسین بلوچ صاحب توجہ سن لی کن لا کے گل اے میرا یار ہے تے ایک گل پوری پوری کردا ہے کیونکہ پیٹرول نہیں ہوئے گا گڈی چلنی نہیں باویں جنی بھی قیمتی ساز لو گڈی پیٹرول تو چاہیے نا سبحان اللہ دا ویسے بھی سبحان اللہ دی بڑی برکت ہے حدیث چاندہ جڑا بندہ ارادہ کر کے نیت کر کے سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے نا تے اللہ پاک ہندہ 1000 گناہ معاف کر دے سبحان اللہ پر تسی تاں نہیں کدی پڑھی تسی صوفی ثناء اللہ دی لڑی چھو سارا علاقہ ہی تے تسی گناہ کدی کیتا ہی تو انہوں تاں نہیں پسند سبحان اللہ آڑی گا توجہ ہے توجہ کریا ہے تیسرا دل ہے مومن اللہ دا قرآن بولیا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ سبحان اللہ آئے ہائے فإنہا من تقوی القلوب مینو اردو دے اندر تقریر نہیں ہوندی نہ مینو پیارے دوستو جوشیلی تقریر ہوندی ہے او میرا پیارا بھائی سی عبدالوحید بٹ صاحب جو بیان کر گیا ہے جے تسی مینو ہی سننا ہے تے پھر تو میں ڈھلا جا مولویاں ایویں ہی چلنا ہے اچھی بڑو سبحان اللہ جتنا لوگ انگلش بول دیں اتنا میں قرآن پڑھنا میں نے قرآن علی تقریر دی ہے او میرے دوستو تیسرا دل ہے مومن مومن دل دی شان ہے ان دیاں بھی 2 خوبیاں نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ ہر شاعر اللہ دی مومن دل عزت کرے گا شاعر اللہ کنوں کیا جاندہ ہے ہر اس چیز نو جس چیز دی نسبت اللہ نال ہے مثال دے طور تے میں 4-5 شاعر اللہ ثابت کرنا چاہنا قرآن کریم بھی شاعر اللہ ہے کی نام ہے کتاب اللہ و کلام اللہ قرآن کریم میں شاعر اللہ ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ ہر شاعر اللہ دی مومن دل عزت کرے گا اور میرے دوستوں میرے بھائیوں میرا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ہے محمد رسول اللہ میرا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے شاعر اللہ بنایا ہے محمد الرسول اللہ پہلے میں محمد پڑھے ہے پھر میں رسول پڑھے ہے پھر میں اللہ پڑھے ہے میرے محمد پاک نو رسول کہیں بنایا ہے میرے اللہ نے اور میرے دوستوں میرے بھائیوں جیڑا بندہ شاعر اللہ دی عزت کرے گا وہ ساری عمر شاعر اللہ دی نافرمانی بھی نہیں کرے گا پتہ چلیا مومن کون ہے جو قرآن کہے جو میرا نبی کہے بس ان دے پیچھے چلتا جائے نہ نافرمانی میرے نبی دی کرے نہ نافرمانی قرآن دی کرے انہوں کیا جاندہ مومن دل اور میرے دوستو ایوہی وجہ سی صحابہ کرام واقعی مومن دل والے آن پتہ کی گل ہے میرے سونے نبی پاک نے فرمان جاری کر چھڑے ہے اجلسو
مسجد اندر ٹرو پھرو نا مسجد اندر بہ کے جمعہ سن لو سارے بہ گئے جتیاں دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی پاک دی نظر پئی فرمایا اے عبداللہ میں تینوں تا نہیں سی کیا تو جتیاں جی بہ گئے ہیں کہنے لگے تسی جدو اجلسو بولے ایسی وہ سارے انہوں بٹھایا ہے تو میں بھی تے صحابہ دے وچ بھی موجود ہاں میں بہ گیا کیونکہ میرے کنہ نے ارشاد رسول سن لیا ہے ہن میں بہ گیا فرمایا اگے آ جا حضرت عبداللہ بن مسعود گوڑے آنا روڑ کے آ رہے ہیں میرا نبی آدھا ہے او پیارے اٹھ کے کیوں نہیں آ رہا آدھا جی تسی آکھیا بہ جاؤ میں بہ گیا تسی آکھیا آ جاؤ میں آ رہا تسی ایجت نہیں آکھیا اٹھ کے آ کیونکہ تسی او شاعر اللہ تے مومن دل او ہوندا ہے جڑا ہر شاعر اللہ دی عزت بھی کرے تے فرما برداری بھی کرے او میرے دوستو میرے بھائیو آئے سن مومن لوگ توجہ کرے توجہ او میرے دوستو ہر شاعر اللہ دی عزت کرنا مومن دل دی شان ہے اگے کی آیا ہے دوسری خوبی مومن دل دی کی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا ہوں دے دل دے اندر نہ چھوٹا گناہ ہے نہ بڑا گناہ ہے نہ بھول کے گناہ ہے نہ جان کے گناہ ہے نہ سردیاں چ گناہ ہے نہ گرمیاں گناہ ہے نہ غمی دے موقع دے گناہ ہے نہ خوشی دے موقع دے گناہ ہے ساری عمر گناہ تو دل پاکے صرف دل دندر تقوی تقوی ہے اے دو خوبیاں قرآن کریم نے مومن دل دیاں بیان فرمائیاں نے آؤ در آگے چلیے ایک کنے دل ہو گئے قرآن دی روشنی نال ہن سنو دلانو سختی تو بچاوے ہے اگر دل سخت ہو گیا ثم کست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ اتنا پتھر بھی سخت نہیں جتنا مسلمان دا دل سخت ہے اور جدو دل سخت ہو گئے پھر انج سمجھ لینا نہ قرآن دی سمجھ آئے گی نہ حدیث دی سمجھ آئے گی نہ رب دی سمجھ آئے گی نہ نبیوں دی سمجھ آئے گی نہ جنت دی سمجھ آئے گی نہ صراط مستقیم دی سمجھ آئے گی نہ حق دی سمجھ آئے گی کسی شے دی سمجھ نہیں آئے گی بس دل سخت ہے اس دل دے اندر ہدایت نہیں آئے گی اے دل جہنم دا پالن بن جائے گا دل دی وجہ تو جہنم میں تباہ ہو جائے گا ساری عمر میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا او میرے دوستو او پیارے ہو ایسے گناہ تو بچنا جن دے نال بندے دا دل سخت ہو جاندہ ہے ہائے پہلی چیز جن دے نال دل سخت ہوندہ ہے او کیڑی ہے گناہ نہ کرنا نہ چھوٹا کرنا نہ بڑا کرنا گناہ نال بندیاں دا دل سخت ہوندہ ہے اور دوسری چیز کرسی دے لالچ چاہ کے میری کرسی نہ چلی جائے او دو لوگاں دے دل سخت ہو جاندن فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم فرعون ایک رات خواب آیا جدو خواب دی تعبیر پوچھی تو انہوں نے نجومی کہنے لگے او فرعون ایک موسیٰ نبی آئے گا بنی اسرائیل دے اندر بچہ پیدا ہوئے گا اور جدو جوان ہوئے گا تیری کرسی ختم ہو جائے گی آدھا آپ جمانی نہیں دیں دے انہوں نے قانون بنا چھڑیا جدو بنی اسرائیل دے گھر کوئی بچہ پیدا ہوندہ اجے نور نظر ماں دی گود آئی ہے اجے دو چار واری پیار نال ماں نے اپنے بیٹے نو ویکھے ہی ہے تے فرعونی آ جاندے آن بچے نو اس طرح لے کے جویں قربانی دا بکرا ذبح ہوندا ہے ایویں ذبح کر دیندے او بچیاں نو تے کوئی بھی ذبح کردا نہیں
بچیاں نو تو کوئی ماردا ہی نہیں بچے تو اتنا پیارا لگدا ہے باویں کوئی درندے دا بچہ ہوئے وہ بھی پیارا لگدا ہے مسلمانہ دے بچیاں نو ماریا کنے فرعون نے کنے بچے مار چھڑے 40,000 بچہ دیبا ہو گیا اتنا دل سخت ہویا صرف کرسی دے حکومتی پیچھے آکے کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو جائے لیکن رب نے موسیٰ پھر بھی پیدا کر چھڑیا واہ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے میں ایک کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے میں نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے بندہ بھامیں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہندے توے دکانے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کدھر غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے ویچے اٹے میں واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے میں کدھر سننا ہی سننا سننا ہے کدھر کننا دے وچنا والے نے کدھر لسی پیننو لبدی نہیں کدھر کتے ہی دودھی پانے میں کدھر غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے ویچے اٹے میں واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے میں ہر شہد قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلیار دینا تھم باجا سامان ٹھکا دینا کوئی آگے دا بورا لین تردہ تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیری قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا بچے جم دے کدی نہیں بول دے میں پر تو ایسے بھی ڈھوکا دے میں حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہاں دی اہل دا بندہ بلا دے میں مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے اور دو آپ شہادت چاہ دے میں بڑیاں دو توڑ غرور دے میں اکڑ کھاما دی اکڑ گوا دے میں کرون کافر نو سنے خزانے آدے تو ویچے زمین دن سا دے میں ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھون آیا ابابیلہ نو حکم سنا دینا او چونچے چککنا گیران دینے پر تو انہاں دے بمب بنا دینا اگر ہاتھی نو مارنا ہوئے مقصد ان دے سنڈت کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے مندر بھی کھا دینا نہ پوچھن تے آمے تے نہ پوچھے کئی سالی ادھا لگا دینا اگر پوچھن تے آمے تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینا جس طرح آؤں تو موسیٰ نو پار کرنا ہے ان دے ویچے فرعون ڈوبا دے ڈوبیا سی کہ نہیں اللہ نے موسیٰ نبی بھی پیدا کیتا چاہ تے اللہ انہوں بھی ڈوک شڑیا جدو ڈوبے لگن آیا گتا تو پھر کلمہ پڑھ دا ہے میں اس رب نو منیا جڑا بنی اسرائیل دا رب سی تے میں تھوبہ ماریا منہ دے ویچ فرشتے نے اس نے کہا ہون اگئی چل ہون کلمہ نہ پڑھ ہون ویچ تو نہیں بے ایمانہ اتھے دفعہ ہو ساری عمر پڑھیا نہیں ہون کلمہ پڑھتا ہے ہائے ہائے او میرے دوستو بندے نو جدو اپنے عہدے دا ڈر پیدا ہو جائے ادو بھی لوگاں دے دل سخت ہو جاتا ہے تیسری بات اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ کے لگا کے ہسنا نہیں فتبسم رسول اللہ دا سونا نبی مسکران دے ہوندے آن تے اکثر زارو قطار روندے ہوندے آن مدینہ سارا ستا پہ ہے تے میرا نبی چار پائی تے روئی جا رہے ہے مولوی رویا کاری رویا خطیب رویا ادیب رویا سنی رویا وہابی رویا دیوبندی رویا بریلوی رویا شیعہ رویا چودھری رویا ایم این اے رویا ایم پی اے رویا لوگ روئے چپ کرایا انسان نے جدو میرا نبی رویا چپ کرایا سونے رب رحمان نے فرمایا او جبرائیل اذهب الى محمد
میرے محمد لے چلے جاؤ۔ فرمایا سونیو گل کی ہے؟ فرمایا میرا نبی رو رہا ہے تو میں نے یہ بھی پتا کیوں رو رہا ہے۔ اس طرح کر نالے چپ کرا تے نالے چپ کراون دا حل بتا دے۔ ایک تحفہ لے جا قرآن کریم دا۔ جدو میرے نبی کو جبرائیل آیا تے میرا نبیاں دا اینج میں چپ نہیں ہونا۔ اللہ نو تا علم ہو گیا ہے میں کیوں رویا۔ اللہ نے میں نو ایک انعام دیتا ہے۔ انعام کی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونیا میں راضی اتنا کراں گا قیامت دن تو خود ہی راضی ہو جائے گا۔ سارے نبیوں دن اللہ راضی ہو جا۔ میرا اللہ چپ ہے جدو تیرے تو میرے نبی دیواری آئے گی اللہ دا سونیا میرے تو راضی ہو گئے ہو۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ پیارے دوستو میرا نبی زیادہ روندہ رہا ہے، کدی کدی مسکراندہ سی، کہہ کے لگا کے ہسنا نہیں۔ جڑا بندہ کہہ کے لگا کے ہسدا ہے او تین نقصان کرے گا۔ پہلا نقصان اندہ دل سخت ہو جائے گا، دوسرا نقصان دل مردہ ہو جائے گا، تیسرا نقصان قیامت اندے چہرے تے نور نہیں ہوئے گا۔ تسی آکھو گے چہرے تے نور نہیں ہوئے گا پھر کی نقصان ہوئے گا؟ 1000 بندے دی لین لگ جائے گی۔ آدم نبی نو اللہ کہے گا اپنی اولاد نو جنتی تے جہنمی بنا لو، تے آدم نبی رومن لگ جان گے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا روندہ تے میں تاں پیا، میں کنو جنتی بناواں تے کنو جہنمی بناواں۔ فرمایا پریشان نہ ہو، فرمایا انہوں جہنمی بناؤ جندہ چہرے تے نور نہیں، انہوں جنتی بناؤ جندہ چہرے تے نور ہے۔ 1000 بندے چو 999 دے کالے منہ ہون گے تے ایک بندے دا 14ویں رات دے چند طرح سفید چہرہ ہوئے گا۔ اودوں پتہ لگے گا کہ مسکرانا چاہیے دا سی دنیا دے اندر، یا کہہ کے لگا کے پورا منہ کھول کے ہس کے اللہ نو بھلاندے ہو اور رومن نال قیمت بڑھنی ہے۔ کہہ کے لگا کے حسن نال قیمت ڈاؤن ہونی ہے۔ آج تو بعد کہہ کے لگا کے حسنا نہیں، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ان دے نال دل مردہ بھی ہو جاندہ ہے، دل سخت بھی ہو جاندہ ہے، اور چہرے تے نور نہیں ہوئے گا۔ جدو چہرے تے نور نہیں ہوئے گا تو جنت دا حقدار بھی نہیں ہوئے گا۔ آؤ ذرا 3 چیزاں سن لو جن دے نال دل نرم ہوئے گا۔ او کیڑیاں نے؟ جویں گناہاں نال دل سخت ہوندہ ہے، ایویں توبہ نال دل نرم ہوندہ ہے۔ توبو الاللہ توبۃ نصوحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اللہ دا جدو تسی توبہ کر لو، سچے دل نال گناہاں چھڈن دا ارادہ کر لو، پختہ توبہ کر لو، لوہے تو پتھر تو زیادہ سخت توبہ کر لو، میں تھوڑے گناہ معاف نہیں کردا، میں گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا۔ اور ان دا فائدہ توبہ دا کی ہوئے گا؟ تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو دل نرم ہو جائے گا۔ جدو دل نرم ہو گیا تے تینوں اللہ جنت نصیب کر دے گا۔ دل نرم کرنا چاہتے ہو پھر توبہ کیتے کرو۔ میرے سونے نبی نے ساری عمر گناہ بھول کے بھی کیتا نہیں۔ ہر نبی تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن میرا نبی تو غلطی کوئی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ کہ قیامت دن کوئی نبی اللہ کے سامنے سفارشی نہیں ہوئے گا تو میرا نبی سفارشی ہوئے گا۔ پوچھا جائے گا تسی آج اللہ کے سامنے بلا جھجک کیوں جا رہے ہو سفارے واسطے؟ فرمایا میں آج تک غلطی بھول کے بھی کی تھی کوئی نہیں۔ اللہ دا سونا نبی اتنا اچھا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کو بول کے بھی غلطی نہیں ہوئی، لیکن میرا نبی اتنی توبہ کردہ کہ اللہ نے
پونے 200 نام رکھے ہیں میرے نبی دا کچھ قرآن دے اندر ہے کچھ حدیث دے اندر اور ذاتی دا 2 ہی نام ہیں محمد اور احمد بخاری دے اندر باقی پونے 200 نام ہے میرے سونے نبی پاک دا ان دے چوئے کہ اے بھی نام ہے التوبہ میرے نبی نے اتنی توبہ کی تھی کہ رب نے توبہ والا نبی بنا چھڑے ساری دنیا چو زیادہ میرے نبی دا دل نرم ہے ان دی وجہ کی ہے کہ میرا نبی توبہ بہت زیادہ کردہ سی تیرا دل سخت کیوں ہے کہ تینوں توبہ دی عادت ہی نہیں معافیاں دے کلمہ جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اور بول پو تھوڑا جو اچھی اور بول پو معافیاں دے کلمہ جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنہ دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اے جملہ بولیا کر معافی منگن لگیا گن 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 آئے اللہ میں گنے لگ پیا تا گن دا ہی رہ جاواں گا گن 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 کے اللہ گناہ اتنے ہو گئے کہ میں گن بھی نہیں سکدا لیکن بندہ اللہ میں تیرا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا ہائے پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کرے بڑی توجہ چاہی دیئے دوسری چیز جن دے نال بندے دا دل نرم ہوندہ ہے اقرأوا القرآن دل نرم کرنا نے تے قرآن بہتا پڑھیا کرو ایک صحابی اتنا قرآن پڑھیا اللہ دا سونا نبی فرماندے سونے ہو کنہ قرآن پڑھنا ہے آدھا عشاء تو بعد مسلح تے کھڑا ہو جانا ایدو رات پوری ہو جاندی ہے ایدو قرآن بھی مکمل ہو جاندہ ہے پر سبحان اللہ تھوڑی نکلنی نہیں اچھی بول پو گونگے ہو اور میرے دوستو ایڈا اچھی میرا اتنا زیادہ میرا نبی دا یار قرآن پڑھ دے ایک صحابی آندہ ہے ایک دن میرا دل کیتا کہ میں نبی دے پیچھے جا کے قرآن سنا اللہ دا نبی قرآن پڑھنے لگ پاندہ ہے تو میرا نبی قرآن پڑھا کہ میں پڑھ دا سی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ دے آن دانے طرح قرآن پڑھ دے آن ایت تے رک رک کے قرآن پڑھ دے آن صحابی یاد ہے میرا دل کیتا کہ میں اپنے نبی دا قرآن سنا تو آڈا بھی دل کردہ ہے نا یاسین بلوچ دا قرآن سنیے دل کردہ ہے سبحان اللہ ڈواس پڑھ سبحان اللہ او میرے دوستو صحابی یاد ہے میں قرآن سن لگ پیا اللہ دا نبی قرآن پڑھنے لگ پیا سورت بقرہ شروع ہو گئی ہے جدو 20 رکوع پڑھے گئے تو میرے علی بس ہو گئی میری بھی بس ہوگی سبحان اللہ تسی جیت گئے بلوچ ہار گیا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد اہل حدیث یوتھ فورس زندہ باد علماء اہل حدیث زندہ باد فقہ اہل حدیث زندہ باد قاری یاسین بلوچ صاحب زندہ باد توجہ کرے ایسے ابھی آتا ہے جدو سورت بقرہ مکمل ہونے لگی آخری آیت آئی تو میں نے حوصلہ آ گیا کہ ہون رکوع ہوئے گا جدو میں جو تھک گیا تے پڑھن والا میرا نبی بھی تے تھک گیا ہوئے گا اللہ دا نبی پھر شروع کر چھڑ دا سورت آل عمران جدو آل عمران مکمل ہونے لگی صحابی آدھا ہون تا لازمی رکوع ہوئے گا پر میرا نبی سورت نساء شروع کر دیندہ ہے سبحان اللہ سورت نساء جدو مکمل ہوئی پھر اللہ دے نبی نے رکوع کیتا تو اتنا قرآن ہی دوسری رکعت اندر پڑھیا کتنا قرآن میرا نبی پڑھ دے
ہائے ہائے اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کثرت نال پڑھیا کر، تیرا دل نرم کرے گا۔ اور قرآن دی دوئی گل بھی سن لو، جدو قبراں دے اندر جاؤ گے سوال جواب ہوئے گا، قبر ضرور بنے گی۔ قبراں دے اندر جاؤ گے، رے روکھے زندگی دا مان کا دا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، جدو پھول کرما کے جھڑ جاندے، بلبل محبتاں توڑ جاندی، یاری یاسینہ مطلبی سب دنیا، باہر پوے تے منہ مروڑ جاندی، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، کل ٹر دیا ویکھیں لوگانو، اج واری تیری آنی ہے، ایک نہ ایک دن واری آ جائے گی، قبر بن جائے گی۔ جدو بندہ قبر تے جائے گا مومن بندہ، انہوں اللہ سوال جواباں دی توفیق دے گا۔ چوتھا سوال فرشتے کرنگے، آکھنگے او کرمالیا ایڈے سونے سونے جواب دے رہے ہیں، گل کی ہے اے جواب تو کتھو پڑھے آن، کتھو یاد کیتے آن، کتھو علم لے آئی، ایڈے سونے جواب دے رہے ہیں۔ او آدھا ہے او فرشتے اے میری کمال نہیں ہے، میں قرآن پڑھ دا سی تے قرآن دی برکت نال میں نو سارے جواب آگئے۔ سبحان اللہ۔ جیڑا قرآن پڑھ دے گا نہیں اندھا کنا مسئلہ بن جائے گا۔ توجہ کرے آئے، میرا تھوڑا پیر آ گیا، پیر و مرشد آ گیا، میں ویکھ لیا ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب، نعرہ تکبیر۔ توجہ کرے توجہ، میرے بھی پیر ہیں تو جماعت دے پیر ہیں تے، لیکن کرسی ہو دو ہی دیاں گا جو تو مرید چھڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، تسی میرے لئے غور رکھو میرے لئے۔ تیسری بات، زیادہ تو زیادہ موت نو یاد کیتا کرو، جدو موت نو یاد کرو گے دل نرم ہوئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل کتنا نرما، وجہ کی یہی قبرانوں میں دیان، حالانکہ کتنی باری میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی نو جنتی کیا ہے، بلکہ انجوی کہہ چھڑے اسی عثمان کوئی عمل نہ کر، محمد اپنی زبان سچی جو گارنٹی دے رہے ہیں کہ تو جنتی مڑ۔ پھر بھی قبرانوں میں دیان، موت یاد کر دیان، جیڑا بندہ موت نو یاد رکھ دے ہوں دا دل کدی سخت نہیں ہوئے گا۔ اور میرے دوستو، ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ اللہ دے کے بہت بڑا ولی گزرے ہے، عالم بھی بڑا وڈا ہے، اللہ دا ولی بھی ہے، زبان تصیر بڑی ہے۔ آخری بات صرف 3 منٹ دے اندر مکاما گا، کیونکہ میرا پیر آ گیا ہے، میں مرید ہاں، ایڈی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ ہون موڑے آتے ہاتھ رکھی گیا، 5 منٹ لائے گا۔ توجہ کرے آئے، سفر بڑا طویل کر کے آیا، دل کردہ 4 گلہ کر دیا۔ ابراہیم اللہ دا ولی ہے، لوگ اہل حدیث ولیاں نو نہیں من دے، اسی ولیاں نو مننے آئے، بلکہ ایو رنگا ولی لے کے آؤ، ان دے پیرہ تھلے جڑی جتی ہے، اس جتی دے تھلے جڑی مٹی ہے، اہل حدیث اس مٹی نو اکھاں دا سرما من دی ہے۔ او میرے دوستو، اللہ دے ولیاں دے پیران دی جتیاں نو سر دا تاج ٹوپی مننے آئے، اللہ دا ولی ہے، بہت بڑا مجرم آ گیا، تے وہاں میری 24-25 سال عمر ہو گئی ہے، میں آج تک بھول کے بھی نیکی کیتی نہیں، ساری عمر گناہ کیتن، دل میرا ایڈا سخت ہو گیا گناہ کر کر کے کہ انج لگ دائے پتہ نہیں پتھر دا دل ہے یا لوہے دا دل۔ میری امی دا جنازہ اٹھیا، لوگ رو رہے ہیں، میرے آنکھ جو قطرہ گریا نہیں ہے، اور جنہوں ماں پیاں دی وفات تو بعد بھی آنکھیں جو آنسونا نہیں گرے، اتنا دل بھی کسی دا سخت ہوندہ ہے۔ پہلے میں دس چکے ہیں، گناہ نہ کرنا گناہ نال دل سخت ہو جاندہ ہے۔ اور میرے دوستو، توبہ کریا ہے، توبہ نال دل نرم ہو جاندہ ہے۔ ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، تو تا بڑا بھاری مجرم ہے،
تینوں رب تو ڈر ہی نہیں آیا اج تک وہ آدھا تیرے کوئی ایسی تقریر ہوئے میرا دل نرم ہو جائے کہ اندر بیٹھ جاؤ میں 5 گلاں کراں گا آخری میریاں 5 گلاں تے جڑا کوئی ستا پیا تھوڑے وچوں انہوں چنگا چونڈ مارو چونڈی نکی جی نہیں اٹھی نا چونڈ مارو انہوں آکھو اٹھ کے باؤ گل بڑی اہم ہے فائدہ بڑا ہوئے گا اصلاح معاشرہ میں بیان کر رہا توجہ کرے آئے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ اس گلتی آکے آکھن لگے 5 گلاں سن لے 5 گلاں ایسیاں پیاریاں باتاں سی آندھا او مجرمہ ہو گنہگارا جے تو گناہ تو باز نہیں ہونا جے تو گناہ کرن تو باز نہیں ہونا نیکیاں کرن لے نہیں آنا گناہ ہی کر دے رہنا ہی پھر انج کر کہ اللہ دا رزق چھٹ اللہ دا رزق چھڑ دے او سوچی پہ گیا 1 منٹ تو بعد بولیا مجرم او آدھا رزق تے اللہ دا جے میں نہ کھدا اور تا کسے نے دینا نہیں تو پھر میں بچاں گا کیویں آکھن لگے اللہ دے ولی آکھن لگے جندہ کھائی دے او دیاں بغاوتاں نہیں کری دیا دوسری بات کرنے لگے آدھا او مجرمہ گنہگارا جے تو گناہ میں تو باز نہیں ہونا جے تو گناہ کرنا ہی کرنے تیری عادت بن گئی ہے تو گناہ میں تو ہٹنا ہی نہیں ہے دل پتھر تو سخت ہو گئی اللہ دا رزق بھی کھانا ہی پھر اللہ دی زمین چوتا باہر ہو جا کسے اور دی زمین تے جا کے گناہ کر اے تے شرم حیا پیدا کر سوچی پہ کے آندہ ہے اللہ دی زمین ہے اور تا کسے دی ہے کوئی نہیں میں کتھے زمین تے جاواں گا فرمایا پھر اللہ دی زمین تے یعنی اللہ دے گھر چ بہ کے اللہ دا رزق کھا کے او دیاں بغاوتاں کرنا شرم کر تیسری گل لیکن ایتھے آ کے او جڑا کئیاں سالاں دا پتھر دل بنیا ہویا سی او دیاں اکھاں چوں آنسو اے ڈلن لگ پے جویں موسلادھار بارش وسدی ہے تیسری گل ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرماندن آدھر او مجرمہ جے تو گناہ میں تو عباد نہیں ہونا اللہ دا رزق بھی ضرور کھانا ہے اللہ دی زمین تے رائے کے گناہ کرنا پھر کم از کم اوتھے گناہ کر جتھے تینوں اللہ ویندا کوئی نہیں ایسی جگہ کوئی نہیں جتھے اللہ ویکھے نا چوتھی گل انہیں اے آکھی او جدو فرشتے آ جان گئے انہیں کلو 10-15 منٹ مولت لے کے توبہ کر لوی 1 سیکنڈ بھی مولت ملنی نہیں 5ویں گل انہیں آکھی گناہ دی وجہ تو جدو اللہ دے سپاہی آ گئے انہوں نے ہتھکڑیاں لا لینیاں جہنم دی آگ دیاں انہوں کلو ہتھکڑیاں چھڑا کے جہنم تو فرار ہون دی طاقت رکھنا ہے اتنا رویا غش کھا کے زمین دے گر گیا کچھ گھنٹے تو بعد ہوش آیا اللہ تو ڈر کے معافی منگی اس اللہ دے ولی دا مرید ہویا ساری عمر پر اس مجرم گنہگار بندے دی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی پہلی صف بھی فوت نہیں ہوئی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی قرآن دی تلاوت بھی فوت نہیں ہوئی ہائے نیکی کوئی بھی ضائع نہیں ہوئی جنہیں کدی بول کے بھی چھوٹی نیکی کیتی نہیں سی جدو توبہ سچی کیتی دل اتنا نرم ہو گیا کہ ہن کوئی گناہ ہی کوئی نہیں ساری عمر نیکیاں کردہ اللہ نو پیارا ہو گیا آخر دعوانا